تو میں نے یہ گزارش کی کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو یہ کہہ دینا کہ وہ ایک پارٹی ہی نہیں ہے جو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، پاکستان کے جمہوری نظام پر ایک حملہ تھا۔ اور جو اکثریتی فیصلہ ہے، اور اس میں میں مندوخیل صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو بھی شامل کرتا ہوں، اور بڑی حد تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے کے، ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ایک جبر کے ماحول میں ہوا، ایک ایسے ماحول میں ہوا جب آئین اور قانون کے مطابق جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستان کے شہریوں کو ووٹ ڈالنے کے، جو حقوق حاصل ہیں تمام پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی، وہ حقوق سلب کر لیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے غلط رول اور فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک پارٹی ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے 80 لوگ جو تھے جن کو آزاد قرار دیا گیا تھا، ان کو 3 دن کا جو وقت دیا گیا ہے آئین میں، اس 3 دن کے عرصے میں سنی اتحاد کونسل جوائن کرنا پڑے۔ اگر یہ غیر آئینی قدم نہ اٹھایا ہوتا الیکشن کمیشن نے، جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا، ایک رول بنایا کہ اگر سمبل آپ سے ہم چھین لیں تو آپ کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جائے گا، اس غیر آئینی رول کی وجہ سے یہ تمام افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ تو میجورٹی نے 8 جج صاحبان نے اور دیگر 2 اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کو مانا کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی، اور مندوخیل صاحب اور یحییٰ آفریدی نے ہمیں 39 سیٹیں دیں، باقی 8 جج صاحبان نے 80 سیٹیں دی، اور کہا تصور کیا جائے گا کہ یہ 80 لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، وہ در حقیقت پی ٹی آئی ہی کے ایم این اے تھے، اور یہ شمولیت جو تھی ایک جبر کے تحت ہوئی، اس لیے اس شمولیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے طور پہ پارلیمان میں موجودگی پر۔ سو پی ٹی آئی کو پارلیمان میں موجود پارلیمانی پارٹی مانا گیا، اور 80 کے تناسب سے حکم دیا گیا کہ خواتین کی نشستیں اور غیر مسلم ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے جو مختص نشستیں ہیں وہ دی جائیں۔ تو آج یہ بات ہم نے آگے بڑھائی، جو تکنیکی نوعیت کے اعتراضات تھے کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے باضابطہ طور پہ موجود نہیں تھی، اپیل یا پٹیشن تو سنی اتحاد کونسل نے فائل کی تھی، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا۔ الیکشن کا عمل، اس میں ووٹ ڈالنے کا عمل، اس میں ایک سیاسی پارٹی کی شمولیت کے تمام بنیادی حقوق کے معاملات تھے، اور جب بنیادی حقوق کو تلف کیا جاتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کورٹ کا یہ فرض بن جاتا ہے، اس کے سامنے خواہ اپیل ہو یا کوئی اور پٹیشن ہو، کسی بھی معاملے میں آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سربلند کرنا، ان کا اطلاق کرنا ضروری ہے۔ اور ایسے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عدالت کے سامنے موجود ہے، کون موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق ہیں، عدالت نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اپنی پٹیشن میں یہ جملہ نہیں لکھا، آپ نے یہ استدعا نہیں کی اس لیے ہم آپ کو ریلیف نہیں دیں گے۔ ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق میں دیا گیا ہے، جمہوریت کے حق میں دیا گیا ہے۔ تو یہ آج ہماری گزارشات تھیں، اور عدالت نے توجہ سے آج سنی ہے۔ ظاہر ہے عدالت کی جانب سے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جواب دیے، اور پیر والے دن انشاءاللہ یہ گزارشات جاری رہی۔ سر، علی فاضل جج نے کہا تھا کہ آپ ان سیٹوں کے حوالے سے اگلے الیکشن کی تیاری کریں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں ملیں گی؟ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، وہ تو جج صاحب جو ہیں ان کا تو پہلے جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ 2 جج صاحبان نے، جسٹس امین الدین صاحب نے اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے تو یہ فیصلہ دیا ہوا ہے نا کہ کوئی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ وہ 2 اقلیتی جج ہیں، باقی 11 نے تو یہ مانا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے اسی جو ان کا ایک نقطۂ نظر ہے اس کو دہرایا کل، تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن باقی جج صاحبان کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ سر، آج آپ نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے کہ کچھ باتیں میں یہاں پہ نہیں کروں گا، میں باہر جا کے کروں گا۔ آج آپ وہ کون سی سر ایسی باتیں ہیں جو آپ عدالت میں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ باتیں تھیں؟ دیکھیں، بار بار یہ کہا گیا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی منظور نظر جماعت ہوتی ہے، آپ لوگ کیوں منظور نظر بن جاتے ہیں؟ یہ در حقیقت سوال تھا کہ پچھلے الیکشن میں یا اس سے پچھلے الیکشن میں جب بھی الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں تو کوئی جماعت معطوب ہوتی ہے۔ 1980 میں 1990 میں پیپلز پارٹی معطوب تھی، جس سے یسکر خان کیس نے جنم لیا، اس کے بعد کبھی ایک معطوب، کبھی دوسری معطوب۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ سب سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی دوسری جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے انتظامیہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر نہیں بننا۔ جب اس ملک میں اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا تو معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس حد تک تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں بالکل ایک کنسنسس ہونا چاہیے، ہم سب کا یقین ہونا چاہیے جمہوریت پر، ہم سب کا یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کی انگلی نہیں پکڑیں گے، کسی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے، کسی بیساکھی کا سہارا نہیں لیں گے۔ اور میں اسی لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی اصول کو سربلند کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو جمہوریت ملے، اور ان کی
की जो जमहूरी ख्वाहिश है वो किसी की मंजूरी के ताबे ना हो। ये कहना कि फलां जमात मकबूल तो है लेकिन उसको कबूलियत हासिल नहीं है, ये जमहूरियत की नफ़ी है। तो ये बात की उन्होंने कहा कि आप सबको ये एक अज़्म करना चाहिए। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा रुख भी है। इस मुल्क में शुरू से सन 48 में कहूँगा से ये हो रहा है कि जो जमहूरी मिजाज वाली जमातें हैं, जब कोई जमात जमहूरियत का जिक्र करती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और रहने ही उन जमातों को दिया जाता है बिलाखिर जो बैसाखी लेकर चलती हैं, जो गोद की मुंतजर रहती हैं, जो उंगली पकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो इस मुल्क में शुरू दिन से एक फैसला कर लिया गया कि हमने जमहूरियत को इस मुल्क में जड़ नहीं पकड़ने देना। जितने जमहूरी लोग हैं उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा पीटा गया। बहुत से लोग, सैकड़ों आप देखिएगा कि जेलों में मर गए। बहुत से हैं जो गुम हो गए, गुमशुदा हैं, आज तक उनके प्यारे उनकी लाश ढूंढते फिरते हैं। तो इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासी जमातें मुंतजर हैं कि हमारी तरफ जो है वो नजर करम उठे और हम आगे जाकर झुक जाएं। यहाँ पे बिल्कुल एक सोचा समझा मंसूबा है इस मुल्क में कि सिर्फ उन्हीं जमातों को जिंदा रहने देना है जो बैसाखी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब कोई जमात बैसाखी के बगैर आगे बढ़ना चाहती है तो वो मातूब हो जाती है, उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको तल्फ करने की कोशिश की जाती है। और यही आज पीटीआई का तारीखी रोल है। इस तमाम तर हमले के बावजूद पीटीआई खड़ी हुई है, पीटीआई के कारकुन खड़े हैं, पीटीआई के वोटर खड़े हैं, पीटीआई के लिए बोलने वाले खड़े हैं। हम जबर की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं। हम खड़े रहेंगे और हम इस अलम को बुलंद किए रखेंगे कि इस मुल्क के अवाम में ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, और हम जमहूरियत के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत इज्जत नफ्स का नाम है। अगर आप मेरे फैसले को, मेरे वोट को रद्द करते हैं तो आप बतौर इंसान मुझे रद्द कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इसका ये मतलब है कि मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो ये हमारी खुददारी का तकाजा है कि हम जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करें। और जब हम जमहूरियत को डूबने देते हैं तो होता क्या है इस मुल्क में? इस मुल्क में यही होता है कि अशराफिया के गिने चुने मंजूर नज़र लोग डेरा डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द। वो फैसले करवाते हैं जो इंसान दुश्मन होते हैं, जो गरीब दुश्मन होते हैं। इसीलिए आज इस मुल्क में ये सूरत हाल है कि 15 साल की उम्र के 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में नहीं जाते, और जो जाते भी हैं वो एक पैरा नहीं लिख सकते किसी भी जुबान में जो मरबूत हो। आज ये सूरत हाल है कि 40% बच्चे आपके 15 साल की उम्र के ऐसे हैं जिनकी जिस्मानी नशो नुमा जो है उनकी उम्र के हिसाब से कम है, वो स्टंटेड है। तो ये क्या है इसकी वजह? क्यों इस मुल्क में ऐसी पॉलिसियां बनी कि गरीब का खून निचोड़ा गया है, खून चूसा गया है 78 साल से? इसकी एक बड़ी वजह है जमहूरियत का फुकदान। जब एक जमात को जमहूरियत का सहारा लेना पड़ता है, अवाम को जवाबदेह होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होने देती। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, हमारे बच्चे जो हैं उनके जिस्म और उनके दिमाग सुकड़ेंगे। जब तक जमहूरियत नहीं होगी, हमारे बच्चों को नाबलद रखा जाएगा, अनपढ़ रखा जाएगा, ताकि वो अशराफिया के बच्चों के साथ मुकाबला ना कर सके। तो हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इज्जत नफ्स बहाल हो, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बहाल। ये है हमारी जंग। ये